سامعین و سامعات، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے انسان بنا کے پیغمبر آخر الزمان سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور پھر یہ شرف بخشا ہے کہ کل کائنات مخالف ہوتی ہے تو ہو جائے، نہ ہم نے اپنے سجدوں کا محور بدلا ہے اور نہ ہی اپنے حسن کا معیار بدلا ہے۔ مشکل کشائی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانا گوارا بھی نہیں کیا، اور اپنے دل کو ہر جگہ دل پھینک ہر جائی اور آوارہ بھی نہیں کیا۔ الحمدللہ دل بھی مطمئن، ضمیر بھی مطمئن، لیکن پورا سال میرے کچھ پڑھے لکھے دوست احباب ممبر و محراب پہ جلسوں میں، بیانات میں، خطابات میں اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، کتاب و سنت کے اوپر چلنے والے، رہنے والے، ڈٹ جانے والوں کے خلاف تعصب کی بھرمار، پراپوگنڈے کی یلغار جاری و ساری رکھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، چاروں طرف سے شور اٹھتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت سے، حسنین کریمین سے، جناب علی المرتضیٰ سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کرنے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ نیلی چھت کے نیچے اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں وہ صرف 5 نہیں، ان سب کی عزت اور تکریم دل و جان سے کرنے والے یہ لوگ، مگر کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں یزیدی ثابت کیا جائے اور جو منہ میں آئے بول دیا جائے۔ کبھی یہ پراپوگنڈا کہ یہ نوحہ نہیں کرتے، یہ ماتم نہیں کرتے، کبھی یہ شکوے کہ جناب یہ کڑے چھلے دھاگے، ٹل اور گھنگرو نہیں پہنتے، کبھی یہ اعتراض کہ یہ محرم میں شادیوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پراپوگنڈا ہوتا ہی جھوٹا ہے مگر زہریلا بہت ہوتا ہے۔ اس کا اثر دل و دماغ پہ اتنا ہوتا ہے کہ سن کے بڑے بڑے ادیب، طبیب اور حکیم لوگ بھی کانوں میں روئیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ آواز دینے کے باوجود بھی راہی آواز سننے کی بجائے کان لپیٹ کے چلتے بنتے۔ کائنات کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا اور کذاب کہہ دیتا ہے پراپوگنڈا۔ سب سے ادب کرنے والے محترم انسان کو بزرگوں کا، بڑوں کا، وڈیروں کا، اولیاء کا گستاخ کہہ دیا جاتا ہے۔ سب سے عقل مند انسان کو مجنوں، پاگل اور دیوانہ باور کروایا جاتا ہے۔ جس نے انا آتینا کل کوثر کے فیض دیے تھے، اسے انتر جنتر منتر والا جادوگر وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سب سے خوبصورت قابل تعریف انسان کو مذمم کہہ کے سوسائٹی میں پیش کیا جاتا ہے اور لوگ مان لیتے ہیں۔ لیکن جب پراپوگنڈا چھٹتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے کہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ مزمم کسی اور کو کہتے ہوں گے کوئی ہوگا، میرا تو نام محمد ہے۔ بھائیو یہی وتیرہ میرے محبوب کے انداز رب نے اہل الحدیث کو بخشے۔ کسی نے غیر مقلد بولا، کسی نے وہابی بولا، کسی نے گالی دی، کسی نے برا نام رکھا۔ 26 مسجدوں کے سپیکروں کا رخ میرے خطباء کی مسجدوں کی طرف رہا، لیکن انہوں نے جواب میں گالی دینے کی بجائے تان و تشنیع کے روڑے مارنے والوں کو بد دعا دینے کی بجائے وہی دعا دی جو طائف سے نکلتے ہوئے بدن الطف پہ لہو کے ساتھ میرے محبوب نے دی تھی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یہ میری تاریخ کل بھی تھی، میری تاریخ آج بھی ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ آپ اسے منحوس نہیں سمجھتے، یہ وہابی لوگ اس میں کاروبار بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، دن بھی رکھتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میرا معیار دیکھ، میری گفتار اور میرا کردار دیکھ، میرا منہج اور میرے پیمبر سے میری محبت کا آ کر کے کبھی دیدار بھی کر کہ یہ سب میں اپنی مرضیوں سے نہیں کر رہا ہوتا۔ میرے مرشد نے کہا ہے کہ لا سفر ولا طیر ولا حامہ، کہ لوگوں یہ سفر کی نحوستوں کے تذکرے پہلے کسی کی تاریخ میں ہوں گے، یہ میرے دین میں ایسا کچھ نہیں۔ الحمدللہ یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ جیتے ہیں، اور میں چیک کرتا ہوں تو میرے سب سے زیادہ سفر وہ ماہ سفر میں ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اعتماد ہے، یقین ہے۔ انا عند ظن عبد بی، ہم رب کے بارے میں مثبت گمان رکھتے ہیں۔ میرا رب ہمارے جانوروں کو، ڈنگروں ڈھوروں کو، ہماری کھیتی باڑیوں کو میرا رب سلامت رکھتا ہے۔ ہم عللو تللو میں نہیں پڑتے، وہم و گمان میں نہیں جاتے، ہم بدعات و خرافات کی راہوں کے اوپر جا کر کے اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ گرا نہیں دیتے کہ اگر یہ نہیں کیا تو نقصان ہو جائے گا، وہ نہیں کیا تو نقصان ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ بڑی بڑی دولتیں ہیں کہ صبح 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لینے کے بعد یقین ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے تک ساری دنیا بھی مل کے میرا بال ٹیڑھا کرنا چاہے تو وہ بھیکا نہیں کر سکتے۔ اور نماز مغرب کے بعد اسے پڑھنے کے ساتھ رات بھر کی آفات و بلیات، حوادثات و نوازل، بڑے بڑے مصائب اور آلام، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو میرے سر میں درد بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ رب ہے۔ بھائیو ربیع الاول چڑھتا ہے، میرے بھائی فرض عین سمجھ کے پھر پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ وہ جی ولادت کو نہیں مانتے، میلاد کو نہیں مانتے، جشن کو نہیں مانتے، عید کو نہیں مانتے، میلاد الرسول میلاد النبی کے منکر گستاخ ہیں، اور ساری دنیا خوشی منا رہی ہے مگر ابلیس کو خوشی نہیں۔ اور وضو کر کے، نہا کے، صاف ستھرا ہو کے، ممبر و محراب پہ چڑھ کے، قسمیں اٹھا کے کچھ اس انداز میں پراپوگنڈا کرتا ہے کہ عوام نعرے لگانے لگتی ہے، تو مجھے اس وقت وہی بات یاد آتی ہے کہ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے، لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، سر پہ قرآن رکھا ہو، جبہ پہنا ہو، اونچی پگڑی ہو، دستار فضیلت ہو، کبا با کمال ہو، قد کاٹ ہو، شکل صورت ہو، بات بات پہ حلف اٹھا رہا ہو، قسمیاں بیان دے رہا ہو، اور لوگوں کو اعتماد دلا رہا ہو کہ ہمیں پیار ہے، ان کو پیار نہیں، لہذا میلاد کا منکر کافر ہے، تو پھر اس کے فتوے چل بھی جاتے ہیں، بینرز لگ جاتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، لیکن اس بیچارے کو علم نہیں ہے کہ جب کایا پلٹے گی، ہوا کا رخ بدلے گا اور آگ لگے گی تو درمیان میں تیرے گھر بھی آئیں گے۔
پھر احساس ہوگا، پھر کورٹ کچہری عدالت، پھر ہوم ڈپارٹمنٹس کی رپورٹس، پھر ایجنسیز، پھر انتظامیہ مقننہ، سارے حرکت میں آئیں گے. کیوں جی؟ یہ بات کا رخ ہماری طرف کیوں بدل دیا ہے؟ انشاءاللہ آج بات کا رخ نہیں بدلوں گا، صرف یہ بتاؤں گا کہ تیرا 12 مہینے کا پراپوگنڈا اپنی جگہ، میرا اپنا معاملہ، میری جماعت کا معاملہ، اہل الحدیث کا منہج، ان کی مقدار و معیار، گفتار و کردار، پیار و اعتبار، ہم انشاءاللہ اس کا اظہار کرتے ہیں. دن رات حاضر ہے، پوری زندگی باقی قبروں تلک چیک کر لیجئے. اگر کہیں دو رنگی نظر آئے، دو رخی دکھے تو انگلی اٹھائیے گا، ہماری طرف کیجئے گا، ہم جواب کے پابند ہوں گے. اور اگر حقیقت کچھ اور ہو، جناب کو جو بتایا سنایا گیا وہ کچھ اور ہو، اور ہمارا عمل کچھ اور ہو، کردار کچھ اور ہو، تو پھر ہم آپ کو یہ کبھی دعوت نہیں دیں گے کہ وہابی ہو جا، ہم سے تو پہلے ہی نہیں سنبھالے جا رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم بس یہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑ کے کتاب و سنت والوں کو برا کہنا چھوڑ دے. میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویہ چھوڑ مثبت جواب دے. حضرات گرامی، ایک قاعدہ یاد کر لیں کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس پہ اعتبار ہوتا ہے. یہ انٹرنیشنل، عالمی، بین الاقوامی، یونیورسل ٹروتھ ہے. جس پہ پیار ہو اس پہ اعتبار ہوتا ہے. پکوان کے لیے سبھی نہیں بلا لیے جاتے. شہر میں بڑے پکوان ہیں، مگر جس پہ اعتبار ہو نا، پیار بھری دعوت اسی کو دی جاتی ہے. دیگر بے شمار مثالیں اس پہ ہیں. لیکن پہلا پراپوگنڈا کہ اہل الحدیث کو، وہابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے بلی کو بولو کہ اونٹ ہے. میں کچھ اور بھی نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں اللہ تجھے طاقت دے، پیسہ لے، ورلڈ کا ویزا لگوا، دنیا کے ٹور پہ نکل، پاکستان سے شروع کر پوری دنیا گھوم کے 249 ملکوں میں سے واپس آ جا. جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، مجھے ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرتا ہو. یہ میری وسعت قلبی ہے کہ میں نے تمہیں اس لسٹ میں رکھا ہے جو پیار کرتے ہیں. تیری طرح نہیں کہ منکر کہہ دوں، گستاخ کہہ دوں، بے ادب کہہ دوں، لعین کہہ دوں، ابلیس کہہ دوں. میرے پیغمبر کا یہ شیوا نہیں ہے. لیکن یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں مجھے ایک شخص بھی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے. سبھی کو پیار ہے. باقی پیار کا معیار اپنا اپنا ہے. ہم اپنا معیار محبوب پر اعتبار آپ کو بتائے دیتے ہیں. 40 نقطے اور پیار اور اعتبار کے سلسلے آپ احباب کی نظر آج کی ملاقات میں رکھنا چاہوں گا. زندگی میں کبھی بھی موقع ملے، ان میں سے ایک بھی تجھے غلط لگے، مخلص ہو کے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھ کے سوچنا ضرور، اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بھائیو، آغاز کرتا ہوں. مجھے میرے محبوب سے کتنا پیار ہے کہ جو آپ نے جتنا دیا ہے میں مقدار میں بھی کمی بیشی کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اور یہ وتیرہ ہے میری جماعت کا، انداز ہے ان کا، منہج ہے ان کا، اعتبار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو پہلے پیار دیکھیے. قرآن مجید نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر رب سے پیار سچا ہے تو پیغمبر کی پیروی پکی ہونی چاہیے.
اللہ سے پیار کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں، لیکن عملی اظہار ملے گا تو اس جماعت میں ملے گا۔ پھر میرے اور آپ کے مرشد نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لفظ والد بول کے میرے پیغمبر نے پوری کائنات کے سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ میرے ابو، ابو کے ابو، ان کے ابو، ان کے ابو، والدین گنتے گناتے آدم علیہ السلام تک میری پشت، میرے بیک پہ جتنے جنم دینے والے آباء و اجداد کی محبتیں ہیں، ان ساری محبتوں سے بڑھ کے جب تک پیار محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوگا، ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کس نے کہا؟ کسی عام شخص کی بات نہیں، وہی والی زبان کی بات، وما ينطق عن الہوا کی زبان۔ کیا فرماتے ہیں؟ وولدہ، جسے تو نے جنم دیا، تجھے تیرے بیٹے سے پیار، بیٹی سے پیار، اس بیٹے کو اگلے بچوں سے پیار، ان بچوں سے پیدا ہونے والی نسل کو اگلی نسل سے پیار، یہ نسل چلتے چلتے قیامت کی دیواروں تک چلی جائے، جتنی بھی تیری اولاد ہے ان اولاد سے بھی بڑھ کے اگر پیار مصطفیٰ سے نہیں تو تیرے ایمان کا اعتبار نہیں۔ یہ تو تھے رشتہ دار، یہ تو تھے ددیالو ننیالو سسرال، یہ تو تھے آباء و اجداد اور آل و اولاد۔ اب آئیے والناس اجمعین، ساری دنیا کے انسان مل جائیں، یارانے مل جائیں، دوستانے مل جائیں، عاشقانے مل جائیں، عاشیانے و آستانے مل جائیں، لوگوں ساری محبتیں، اگر ان میں سے کوئی ایک محبت بھی تیرے وجود کی ہو، یاروں کی ہو، اگر محبوب کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر تیرے ایمان کا اعتبار نہیں۔ لا یؤمن احدکم، یہ حدیث سارے مدارس، ساری مساجد، سارے خطبہ، سارے ادبا، سارے طلبہ، جنہوں نے بھی حدیث پڑھی ہے انہیں لائبریریوں میں میسر ہوگی۔ میرے آقا کا یہ سچا پکا ٹھکا فرمان مستند حیثیت رکھتا ہے، پڑھتے سبھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، مگر عمل اور اعتبار شاید نہیں۔ آ تجھے اپنا اعتبار دکھاؤں۔ اسی لیے الحمدللہ میرا پیار میرے ددیال سے بڑھ کے، آقا سے میرا پیار میرے ننیال سے بڑھ کے، آقا سے میرا پیار میرے سسرال سے بڑھ کے، آقا سے میرا پیار کل دنیا سے بڑھ کے، کیسے جینون اور ایک نمبر پکا ٹھکا ہے، آج کی 40 مثالوں میں تجھے انشاءاللہ نظر آئے گا۔ دیگ میں سے تو ایک چاول چیک کرنا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن میں تجھے پورے کا پورا مٹیریل تو شاید اتنی مختصر ملاقات میں نہیں دے سکتا، لیکن اشارہ کر دوں شریعت کے معاملات میں سب سے پہلے کلمہ ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ۔ میرے اور آپ کے آقا نے کہا میرا اعتبار دیکھ، آ میرا پیار دیکھ۔ میرے مرشد نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اتنا مٹیریل دیا ہے میرے محبوب نے، اتنا سا مواد ہے۔ کہا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ میرے بچے نے بولا لا الہ الا اللہ، جوان بولا لا الہ الا اللہ، بزرگ بولے لا الہ الا اللہ، عالم نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، عوام بھی بولی لا الہ الا اللہ۔ ہم آگے پڑھ سکتے تھے محمد الرسول اللہ، لیکن جب میرے مرشد نے آگے نہیں پڑھا تو میں بھی آگے نہیں بڑھا۔ جب میرے مرشد نے نہیں پڑھا میں نے بھی آگے نہیں پڑھا۔ کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جتنا رب اور رسول دیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جا میری مسجدوں میں دیکھ، کتابوں میں دیکھ، تحریروں میں دیکھ، تقریروں میں دیکھ، افضل الذکر جب آئے گا تو میرا ہر فرد بولے گا لا الہ الا اللہ، آگے نہیں پڑھے گا۔ لیکن تو اپنے ادب میں دیکھ، جی یہ لا الہ الا اللہ فضل نہیں ہو سکتا جب تک ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں ملاؤ۔
ہم نے کہا یا نہیں، جہاں محبوب نے محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، پڑھایا ہے، پڑھیں گے، جہاں نہیں پڑھایا نہیں پڑھیں گے، مقدار اتنی ہی رکھیں گے جتنی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، محبوب نے دی ہے۔ دوسری مثال، بسم اللہ، ساری دنیا بسم اللہ کو لے کے پھر رہی ہے، مگر میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میرے مرشد پہ 114 سورتیں اتری، میرے محبوب نے 113 کے شروع میں بسم اللہ پڑھی، پوری پڑھی، میرا بچہ بھی پڑھے گا، حافظ بھی پڑھے گا، قاری بھی پڑھے گا، مقری بھی پڑھے گا، امام و ادیب و خطیب بھی پڑھے گا۔ ایک صورت میں میرے مرشد نے بسم اللہ پڑھی ہی نہیں شروع میں، لہٰذا ہم میں سے کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ جہاں نہیں پڑھی نہیں پڑھی، جہاں پوری پڑھی ہم پوری پڑھیں، جہاں میرے محبوب نے ادھوری پڑھی ہم نے وہاں ادھوری ہی رکھی۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جا سکتا ہے، زبان حرکت کر سکتی ہے، مجھے یاد ہے، لیکن میں پڑھتا کیوں نہیں کہ جس پہ پیار آتا ہو اس کا اعتبار بھی کرنا چاہیے۔ میرا اعتبار دیکھ، میرا پیار دیکھ، آقا کا وقار دیکھ، میری گفتار دیکھ، میرا کردار دیکھ، تجھے علم ہو کہ پراپوگنڈے کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے کہا توضؤ بسم اللہ، سنن النسائی، صحیح حدیث، سندن متنن۔ میں نے محبوب سے اگر پیار کیا ہے، ان کی زبان کا اعتبار کیا ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، میں وضو کرتے ہوئے جتنی عمر بیت گئی کبھی بسم اللہ سے آگے کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ میرے مرشد نے جتنا دیا ہے مجھے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ آقا نے کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، پیغمبر کو رب پر سب سے بڑھ کے پیار، رب پر اعتبار۔ مشکل پہ مشکل آئی، دکھ پہ دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، ساری دنیا کو مل کے اتنی تکلیفیں نہیں آئیں جتنی میرے اکیلے محبوب کو آئیں، مگر پوری زندگی میرے آقا نے کبھی بھی دائیں بائیں جا کے اپنا سر نہیں رکھا۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، بھاٹی میرا اپنا، میرے وہاں پہ رشتے، لیکن میں نے کبھی بھی کسی مشکل میں یہ نہیں بولا۔ یاروں نے کہا کہ ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے بھاٹی چل۔ کسی نے کہا ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے پاک پتنے چل۔ کسی نے کہا ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار ملتانے چل۔ کسی نے کہا ہو تیار علی پور چل۔ کسی نے کہا ہو تیار اچ شریف چل۔ کسی نے کہا ہو تیار سہون چل۔ کسی نے کہا ہو تیار غازی کے پاس چل۔ کسی نے کہا ہو تیار اجمیر چل۔ کسی نے کہا ہو تیار بغداد چل۔ مگر میرے مرشد کے بارے میں کیا آیا؟ کانا اذا حزبہ امر فضع الی الصلاۃ۔ میرے محبوب کو جب جب بھی دکھ آیا، کوئی تکلیف آئی، کوئی حوادث نازل ہوئے، کوئی بلیات آئیں، کوئی آلام آئے، کوئی مصائب آئے، دکھ درد کا مسئلہ بنا، میرے محبوب نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہاں گئے؟ ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار مسیح چل۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ میرے محبوب تو آئیں اللہ کے گھر، میرے محبوب قیام کریں رب کے سامنے، رکوع کریں رب کے سامنے، خشوع و خضوع پیش کریں رب کے سامنے، سجود پیش کریں رب کے سامنے، تشہد میں بیٹھ کے دھرنے دیں رب کے سامنے، انگلیاں ہلائیں اکیلے رب کے لیے۔ پھر تیرا پیار کہاں چلا گیا جب ایک چھوٹا سا کاکا نہیں ملا؟ تو در در کے دھکے کھا کے پوری دنیا گھوم آیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تیرے اس عشق نے تجھے در در کا جو ہے وہ خاک چھاننے والا بنا دیا۔ کاش کہ تجھے ایک رب کے در پہ در سمین ملتا اور تو درویش ہوتا، درویش نہ ہوتا، لیکن میں اپنا کردار تجھے پیش کر رہا ہوں۔ جا پوری وہابیت میں، پوری بنی نوع انسان میں، اہل الحدیث میں، زندگی میں کبھی مشکل آئی ہو،
प्रॉब्लम बनी हो, कारोबार छिन गया हो, दुकानदारी बंद हो गई हो, ट्रेड बिजनेस में घाटा पड़ गया हो, बीवी बच्चे फौत हो गए हो, शादी ना होती हो, रिश्तों के मसाइल बने हो, अकरेबा लड़ते हो, बीवी बच्चे जो हैं उनसे जो है वो दूरी हो गई हो, औलाद पैदा ना हो रही हो, कभी मेरे किसी वहाबी को तूने किसी कब्र की ढेरी पे सर रखे हुए देखा हो, उंगली उठा प्रोपेगेंडा कर, नहीं मिलती तो फिर मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। हजरात, मैं उन निकात को महदूद करके इंतहाई इख्तिसार से बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। मैं जब इस मेयार में आकर के देखता हूँ, तौहीद का एतबार तूने देखा, कलमे का एतबार तूने देखा, मेरे पैगंबर से मोहब्बत के एतबार को तूने वो भी देखा। मैं आका की पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखता हूँ, प्यार है तो एतबार भी है। सारी दुनिया अपने अपने दुरूद बना के बैठी है, मैं चाहूँ तो दुरूद साजदिया भी आ सकता है। जनाब, दुरूद आलिमाना, दुरूद हाफिजाना, दुरूद कारियाना, दुरूद सबाही, दुरूद मसाई, दुरूद लैली, दुरूद नहारी, पल पल का दुरूद बना के दुनिया में घुमा डालूं, लेकिन मुझे मेरे पैगंबर की पसंद और नापसंद का ख्याल है। जिस पे प्यार हो उसका एतबार किया जाता है। मेरे महबूब के सहाबा ने पूछा, महबूब आप पे सलाम भेजना है, आपने सिखा दिया, आपको दुरूद कौन सा पसंद है? मेरे आका ने दुरूद इब्राहिमी पेश किया। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कायनात में सबसे ज़्यादा नमाज के अंदर अज़ान के बाद मुख्तलिफ मौक़ों पे दुरूद पढ़ने का जब मन करे, मैं आका के लिए वही पेश करता हूँ जो मेरे मुर्शिद को पसंद है। मैं बच्चे को जूते दिलाऊं झंग में उसकी पसंद के, बैग दिलवाऊं उसकी पसंद का, बीवी को ज्वेलरी दिलवाऊं उसके पसंद की, माँ को कपड़े दिलवाऊं उनकी पसंद के, बाबा को धोती लाचा लेकर के दूं उनकी पसंद का, हाँ काके को साइकिल लेके दूं उसकी पसंद का, बच्चे को बाइक लेके दूं उसकी पसंद की, अपने जो है वो मन पसंद के सूट जोड़े पहनूं। लेकिन जब बात आए मुर्शिद पे दुरूद भेजने की, फिर कभी तेरी पसंद, कभी मेरी पसंद, कभी इसकी पसंद, कभी उसकी पसंद, कभी उसकी पसंद। मुर्शिद से पूछो ही ना, आका से पूछा तो क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी जमात अगर ये दुरूद पढ़ती है तो मर्जी से नहीं, जिससे प्यार किया है उसका एतबार किया है। लिहाजा मेरा मनहज भी ये, मेयार भी ये, मेरी गुफ्तार भी ये और मेरा किरदार भी ये। हजरात, आ जरा देख, एक और पहलू से भी लोगों ने अपने अपने अंदाज लिए, तरीके लिए। मैं इस वक्त जिस चीज को रखना चाहता हूं, मैंने कभी तादाद नहीं बदली। जो तादाद मेरे मुर्शिद को पसंद वही मेरी पसंद, जो नंबर उन्होंने लगाया वही मैंने लगाया। रमजानुल मुबारक आता है, सारी दुनिया अपने अपने रुख और अकवाल और अफआल और अमाल पेश करती है। कोई किसी इमाम की राय लेके बैठा है, मैं वो गिनवा दूं। कुछ ने कहा कि 20 रकत, और लोग आए उन्होंने कहा कि 3 और बढ़ा दो, 23 कर लो। लोगों ने तादाद 23 कर ली। अल्लामा ऐनी ने अपनी किताब में बकायदा लिखा। किसी ने कहा 3 और बढ़ा दो, 26 कर लो। लोगों ने तादाद 26 कर ली। और आए उन्होंने कहा हरज क्या है, तादाद 29 कर लो। लोगों ने 29 कर ली। और आए उन्होंने कहा कुछ और बढ़ा के 33 कर लो, हरज क्या है। लोगों ने 33 कर ली। किसी ने कहा 36 कर लो। लोगों ने तादाद 36 कर ली। और आए उन्होंने कहा 39 कर लो। लोगों ने तादाद 39 कर ली। और आए उन्होंने कहा 41 41 कर लो। लोगों ने तादाद 41 कर ली। और बड़े उन्होंने कहा तादाद 47 कर लो।
लोगों ने तादाद 47 कर ली। एक और बोली और आवाज सुनी गई, सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज जब 2-2 रकत है तो पढ़ते चले जाओ, ला हद्द लहा, फिर इसकी हद मुकर्रर करना ही ज़्यादती है। 100 पढ़ सकते हो 100 पढ़ लो, 200 पढ़ सकते हो 200 पढ़ लो, 500 पढ़ सकते हो 500 पढ़ लो, 1000 नफल पढ़ सकते हो 1000 पढ़ लो, मगर मुझे जिस मुर्शिद पे प्यार था, मेरा एतबार देख, मेरा आका का वकार देख, मेरे मोहब्बत का मेयार देख, मेरी गुफ्तार देख, मेरा किरदार देख। मैंने कहा कि महबूब के बारे में आपकी अहलिया ने बताया, रमजान था या गैर रमजान था, नमाज रात की थी, मेरे पैगंबर ने 8 जमा 3 11 रकत रखी है। सारी दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, ददियाल आते हैं आए बिस्मिल्लाह, नहीं आते ना आए, ननियाल भाई काट करते हैं कर लें, ससुराल मुंह मोड़ते हैं मोड़ लें, बच्चे आल औलाद नस्ल वो रुख फेरती है फेर ले, मगर मैं अपने मुर्शिद की तादाद से तादाद नहीं बढ़ा रहा। रमजान है या गैर रमजान है, मेरी रकतें 11 ही हैं। मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, मेरा यार 11 महीने तो 11 ही पढ़ता है, 12वें महीने आके 20 की तरफ चला जाता है। 11 महीने 11 कैसे पढ़ता है? भाइयों, ईशा की नमाज है 4 रकत घर में, अल्लाह के घर में मस्जिद में, 2 रकत सुन्नतें घर में जाके 6 हो गई। 11 रकतें जो हैं ये तहज्जुद की नमाज है। 11 और 6 कितनी हो गई? 17। बिल ज्यादा आ जाए तो किस्तें करवा लेता है, रब किस्तों में रात की नमाज दे तो ये इकट्ठी करके बोझ डालता है, फिर बड़े बड़े लोग आके नमाज छोड़ देते हैं। ओ जी ये भी केड़ा दीन है, सारी रात रेस्ट करिए तो सवेरे 4, सारे दिन दे थके आइए तो रात नू 17। और मेरे भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैनमन दीन ले, आका पे एतबार करके देख, तुझे ये वितर जो है ना, ये ईशा की नमाज में फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये तुझे किस्त करके आराम करके रेस्ट करके उठ करके 11 रकतों में शामिल रखना पड़ेगा। वो तेरी तहज्जुद भी होगी, वो सुन्नत भी होगी, वो प्यार भी होगा, लेकिन ये नसीब में कब होगा? जब तुझे महबूब पे एतबार होगा। लोगों ने कलमा तो पढ़ा है, मोहब्बत के दावे तो किए हैं, खुशियों की बातें तो करी हैं, लेकिन आका पे एतबार नहीं करा। एतबार सिर्फ अपने उम्मती बनाए हुए हैंडमेड इमाम पे होता है। अल्लाह के बनाए हुए इमाम और चुने हुए मुज्तबा, और जिससे रब राजी है वो मुर्तज़ा, और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो रब की सिलेक्शन और चुनाव है, उस पर लोगों को एतबार नहीं रहा। एतबार होता तो आज ये हालत ना होती। हजरात, एक और पहलू से भी देखिए, तादाद ही की बात करता हूँ, बात वितर की है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने कैफल वित्रू बिरकअतिन वाहिदा, कैफल वित्रू करते करते उन्होंने 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 ये सारे बयान करे। महबूब 9 वितर कैसे पढ़ते थे, 7 कैसे पढ़ते थे, आप 5 कैसे पढ़ते थे, 3 कैसे पढ़ते थे, 1 कैसे पढ़ते थे। मैंने हर वो तादाद जो हदीस में आई अल्हम्दुलिल्लाह उस पे अमल किया। कैफल वित्रू बिरकअतिन वाहिदा, मुझे इसका इनकार नहीं करना पड़ा। क्यों? इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, तेरा रब है ही वहदहु ला शरीक। पूरी दुनिया में सिंगल और एक का जो ये हिंसा है, ये हर जुफ्त को ताक कर देता है। आप 2-2 रकत नमाज पढ़ते थे, जब खदशा हुआ कि फजर तुलू होने वाली है, औतरा हुन्ना बिरकअतिन वाहिदा, वितर है ही एक जो जुफ्त को ताक कर देता है। मेरे महबूब ने एक पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात आज भी किसी का डर रू रियायत और लिहाज के बगैर मोहम्मद रसूल सल्लम की सुन्नत पे नीली छत के नीचे अकेली जमात है जो अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर रही है। मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, मेरी जुरत देख, मेरा हौसला देख, तेरे सारे परापोगंडे को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक वितर की रकत ने उड़ा के रख दिया है। इसी तरह मजीद देखिए, कफन की चादरें हैं, सारी दुनिया कह रही होती है दर्जी से इतनी चादरें बना दो, 5 चादरें लगा दो, बीच में कुर्ती डाल दो, इसमें कफनी हो जाए, इसमें दस्ताने हो जाएं, इसमें पाँव में पहनने वाली अब जुराबें भी आ गई, अब जो है सर पे पगड़ियां भी आ गई, टोपी और इमामे भी आ गए, मर्द और औरत के अलग अलग तादाद आ गई।
مگر میرے اور آپ کے مرشد میرے محبوب کو 3 یمنی سوتی چادروں میں، کاٹن کی چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ الحمدللہ میرا بچہ ہو تو 3 چادریں، میرا بڑا ہو تو 3 چادریں، عام ان پڑھ آدمی ہو تو 3 چادریں، میرا کوئی طالب علم قرآن و حدیث کا ہو تو 3 چادریں، عام قاری کوئی ہو تو 3 چادریں، نامی گرامی قاری و مکری ہو تو 3 چادریں، میرا کوئی دائی مبلغ عالم خطیب اور ادیب ہو تو 3 چادریں، مرد ہوں تو 3 چادریں، عورت ہو تو 3 چادریں۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو دلوائیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے لکھا، حضرات اللہ کا شکر ہے جہاں میرے آقا کی گفتار آ گئی میری نظروں میں جھکاؤ آ گیا، مجھے اعتبار بھی آ گیا، یقین بھی آ گیا، میں نے پیار کیا ہے تو اعتبار بھی کیا ہے۔ آج تجھے بھی دعوت ہے، جس سے پیار کرتے ہیں اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ تجھے اعتبار نہیں آتا جب تک مسجد کا مولوی آ کے یہ نہ کہہ دے۔ حضرات میں کچھ آگے بڑھتا ہوں، ترتیب بھی میں وہی رکھتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ جس پہ پیار ہو اس پہ اعتبار ہوتا ہے۔ یاروں نے وقت کے ساتھ ساتھ ترتیبیں بدلی، اذان سے پہلے درود پڑھے، لمبے چوڑے پڑھے، جب بجلی ہو پھر نہیں پڑھی، پھر نہیں پڑھا۔ میاں چنو میں ایک پھڈا بنا، مسالک میں ایک مسجد تھی، وہاں ایک ادارے کی مسجد، سارے مسلکوں کے لوگ ہیں، تو مولانا نے اذان سے پہلے صلاۃ شروع کر دی۔ باقی لوگ بولے کہ جناب یہ کیوں ہے جب ادارہ سب کا ہے، تو ایک مسلک اپنی نمائندگی کیوں کر رہا ہے؟ مولانا سے کہا گیا تو کہنے لگے جی مرد مر جیسا، لیکن میں جیڑی ہے نا جی صلاۃ نہیں چھڑنی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپس میں تناؤ بڑھا، ایک بیچ میں ہمارے دوست تھے سمجھدار، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ صلاۃ بند نہیں ہوگی، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھا کہہ رہے ہیں، ان کی بات مانی جائے گی، لیکن ان کو یہ کہہ دیں کہ اذان سپیکر میں کہیں، صلاۃ انہوں نے ویسے کہنی ہے۔ محبت ہی ہے نا، تو کریں اظہار۔ باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے ہفتے وہ ماشاءاللہ مؤذن بھی بھاگ گیا، امام صاحب بھی چلے گئے، کہندے جی کلی اذان مسیتے دے کے تے میرے کو ایستا صلاۃ و سلام نہیں پڑھی جاتی۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، قصہ نہیں سنا رہا، حقیقت۔ لوگوں نے پہلے کیا رکھی؟ صلاتیں رکھی، درود رکھے۔ میں نے 1400 برس بیت گئے، آقا کی ترتیب کی لاج رکھی ہے۔ میری کسی مسجد میں اذان کو سن، صلاۃ و سلام درود پہلے نہیں، پہلے اذان ہوگی، آقا پہ وسیلے کی دعا ہوگی، پھر درود ابراہیمی ہوگا، لوکل ڈومیسٹک ہینڈ میڈ ان فیصل آباد نہیں، الحمدللہ وہی درود جو میرے محبوب نے مکہ و مدینہ میں اپنی امت کو دیا تھا۔ جس پہ پیار آئے اس پہ اعتبار بھی آنا چاہیے۔ میں نے پیار کیا ہے تو اعتبار بھی کر کے دکھایا ہے۔ خیر میں وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، اپنی مرضی ہو تو ترتیب نہیں بدلتے۔ میں اپنے ایک دوست کو یہی سمجھاتا تھا، پڑھے لکھے تھے، پروفیسر تھے، کہتے تھے کہ حرج کیا ہے اگر پہلے درود پڑھ لیں ہیں تو اجر ہی نہ۔ تو ایک پروگرام پہ لے کے گیا، کہنے لگے پہلے کھانے دا کو بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، جاتے ہی پروگرام ہونا ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ دوسری جگہ پہنچے تو وہاں بھی جلدی تھی، کہنے لگے پہلے کھانے دا کو بھوک بہت لگی ہے۔ میں نے کہا نہیں جی کھانا تیسری جگہ ڈن ہے، دوسری جگہ بھی ہم کھانا نہیں لے سکتے۔ فوری نکلے، گاڑی میں بیٹھے، کہندے جی ہوں تو سب کچھ برابر ہون ڈیا ہے، کچھ کر یار۔ میں نے فون کرا پروگرام والوں کو کہ ہم آ رہے ہیں، کھانا لگا دیں۔ انہوں نے کھانا لگا دیا، برتن سارے ماشاءاللہ ون سونے لگے ہوئے، لیکن ساتھ میں اپنی محبت کا اظہار کر کے میں نے میسج کر دیا کہ آپ نے نا چائے میں شہد، اس میں میٹھا، روح افزا، جام شیریں سب کچھ ڈال کے ہمیں پہلے چائے سرو کرنی ہے، چائے دینی ہے۔ چائے دی گئی، اہلاً و سہلاً مرحبا، حیاکم اللہ وبارک فیکم وسلم۔ جی استقبال اور زیارت کے بعد بات کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ دیکھیے دین کو بدل دیتے ہیں پیار کے نام پہ، آقا پہ اعتبار نہیں کرتے، اپنے رسوم و رواج اور عادات نہیں بدلتے۔ میں نے کیا کرا، کھانا لگوایا، محبت پیش کی، پہلے چائے کروا دی۔ سن رہے ہیں؟ چائے کتنی چاہتوں سے بنی تھی، پتی ڈالی گئی تھی،
मीठा डाला गया, शहद डाला गया, बहुत कुछ। जब मौसूफ जाके बैठे ना टेबल पे, तो उन्होंने कहा जनाब चाय लीजिए। कहने लगे प्रोफैसर साहब इन्हों खाने का नहीं सी क्या? मैं कहा जी खाना बड़ा ज़बरदस्त वन सवन्ना पक्या है, तितर बटेर रोस्ट बरोस्ट सारा कुछ ने, देसी मुर्गा भी बना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, बकरा छतरा वो भी है, आप फिक्र नहीं करें, पहले चाय लें। कहते यार भुख मरवानी हो, अगे 2 जगह तो खाना नहीं खादा, तो हुण भुख लगी है तो पहले जड़ी ज़रूरी चीज़ है वो। मैंने कहा हरज क्या है, पहले मीठा ले लेंगे तो। कहते जी हरज तो है, भूख मर जाएगी। और मेरे दोस्त अजान से पहले अगर तू मर्जी का दरूद बना के पढ़ ले तो कहता है हरज क्या है। अगर खाने से पहले मैं तुझे चाय दे दूं तो तू कहता है जी हरज है। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा भाजी वो कोई स्वीट डिश नहीं बनाई? कहते जी माशाल्लाह 3 बनाइयां ने, जरदा प्लस खीर फिरनी ते प्लस कस्टर्ड। मैं क्या 3 ही लै आओ। यख बस्ता उत्ते लगियां फ्रीजर च, परातां समेत अगे रख दित्तियां। मैं क्या जी शुरू करो। कहते प्रोफैसर साहब समझण वाली गल करो, भुख मारनी जे इहदी वारी एंड ते हुंदी है। मैं चुप था। मैं क्या एंड ते हुंदी है जी? पहले खा लें तो हरज क्या है? वो जी भूख मरती है, पहले खाना लाओ। खाना लाया गया, खाया गया, फिर स्वीट डिश इस्तेमाल की गई, फिर जाकर के चाय पी गई। फिर मैंने पोला करके पूछा कि दुनिया की रीत ते रिवाजा नाल किन्ना तेरा प्यार है, अगे पिछे करन च हरज है, तो जे सोहणियां दी मदनी सुन्नत और वो अजान वाली गल कि दरूद बाद च अजान पहले वे, तो उत्थे कहिंदे हो हरज केड़ा है? वो दिन जावे, अज दा दिन आवे, आला हजरत दा सिर नीवा है, तो कहिंदे ने यार वाकई साडे कोलों ना कोई गल बनी नहीं। इसलिए तुझे कहता हूँ मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। मैंने कभी मिकदार भी नहीं बदली, तरतीब भी नहीं बदली। मेरी जमात को देख, आ कभी जुमा पढ़। मेरे मुर्शद की सुन्नत ये थी, मैंने जिससे प्यार किया है, एतबार किया है। सुन्नत क्या थी? आप खुतबा देते थे पहले खड़े होके, फिर दरमियान में बैठते, फिर खुतबा देते। और खुतबा क्या होता है? कौम को उसकी ज़ुबान में गुफ्तगू करना। अरबी हैं तो अरबी, उर्दू हैं तो उर्दू, पश्तो हैं तो पश्तो, सराइकी हैं तो सराइकी, बलोची हैं तो बलोची, मकरानी है तो मकरानी में, सिंधी है तो सिंधी में, कौम की ज़ुबान में। और नीली छत के नीचे अगर उसी तरतीब से खुतबा दे के बैठ के फिर खुतबा अगर कोई दे रहा है तो ये शरफ रब ने अहलुल हदीस को बख्शा है। उसके बाद नमाज है। तेरी मेरी तरह नहीं कि बैठ के पहले लंबी चौड़ी तकरीर, फिर अरबी के अंदर जो है वो कुछ रटे रटाए जुमले, और उसके बाद फिर जो है वो अपने अंदाज और अपनी मर्जियां। मैंने अपने मुर्शिद से प्यार किया है तो उन पे एतबार भी किया है। तुझे भी दावत है कि मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। हजरात और सुनिए, मेरे मुर्शिद ने औरत का तयन किया कि उसकी नमाज कहाँ अफजल है। फरमाया औरत की नमाज घर में, चार दीवारी में, चादर में, पर्दे में, सबसे अंदर वाले रूम में, जो आखिरी रूम है, उस कमरे में अफजल तरीन नमाज औरत की वहां। मर्द की मस्जिद में बाजमात, लेकिन अगर औरत कहे मुझे मस्जिद जाना है, मेरे आका की जुबान पे एतबार कर, मैंने किया है। कहा ला तमनऊ इमा अल्लाहिल मसाजिदा, रब की बंदियां, तेरी बीवी, तेरी वालिदा, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी बहू, कोई भी खातून खाना अल्लाह के घर में आने की इजाजत ले तो मना मत करना, मना मत करना। जा पता कर इस नीली छत के नीचे पैगंबर से प्यार करके उनकी जुबान पे एतबार अहलुल हदीस के अलावा कौन कर रहा है? सारे डके लौंडे के नहीं, लेकिन दो जगह मजबूर हो जाते हैं, एक मस्जिदुल हराम में, एक मस्जिद नबवी में, तीसरी जगह मस्जिद कुबा में, चौथी ज़ियारत की मस्जिदों में, हर जगह ले जाएंगे। अल्लाह के घर बाहर आने से रोकेंगे, दरबारों पे जाने से मना नहीं कर पाए, बाजारों में जाने से नहीं रोक पाए। मस्जिदों में जनाब को फितना दिखा है, फितना दिखा है, और बाजारों में बदतरीन जगहों पे बड़े मज़े का तैयार होके बहुत मेकअप करके लोपी थोपी करके भी चली जाए,
تو بڑا اعتبار ہے جی مجھے بیوی پہ، بہن پہ، بیٹی پہ۔ اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے آ جائے تو بڑا شک ہے، شکوک و شبہات ہیں، بڑا بسار ہے، بڑا آوازار ہے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ ایک اور مثال لے، ذرا چیک کر میرے پیار کو، میرے اعتبار کو۔ میرے مرشد نے عید کے دن مردوں کو بھی کہا کہ نکلیں، عورتوں کو کہا وہ نکلیں، کھلے میدان میں پہنچیں۔ اعتراض اور ایک مسئلہ بنا، کہا محبوب ساری عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، کچھ نے نماز چھوڑنی ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، قدرتی مجبوری ہے، حوا کی بیٹیوں سے ہے۔ کہا پڑھنی ہے تو تب بھی جائیں، نہیں پڑھنی تو تب بھی نکلیں۔ گھر میں کوئی بچی، جوان، بوڑھی، کوئی عورت کسی بھی مسلک کی گھر میں نہ رہے۔ ہم نے آقا سے پیار تو بڑا کرا، انگوٹھے تو بڑے چومے، آنکھوں کو تو بہت لگائے، میلاد تو بڑا منایا، آمد آمد مرحبا مرحبا کہا، بہت کچھ لائٹیں لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، محبتوں کا اظہار کیا اور بھرمار کیا، پیار کی یلغار کر کے دکھائی۔ لیکن جب اعتبار کی باری آئی تو اعتبار کسی اپنے بنائے ہوئے امتی امام پہ کیا، امام الانبیاء پہ نہیں کیا۔ وہ تیرا وتیرہ ہے، ذرا میرا وتیرہ دیکھ، میرا منہج دیکھ، میرا پیار دیکھ، میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار دیکھ، جو میری گفتار ہے کبھی وہ دیکھ، پھر میرا کردار دیکھ۔ آج بھی جھنگ کی جتنی عیدگاہیں میری ہیں الحمدللہ وہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں۔ تیرے آقا نے کہا نکالو، ہم نکالتے ہیں۔ تیری اماں، بہن، بیٹی، بہو، امہات المومنین سے، ازواج مطہرات سے، بنات رسول سے، اور وہ اصحاب کی بیویوں سے اور ان کی عورتوں سے بڑھ کے مقدس ہو گئی کہ وہ باہر عید کے دن نہیں نکلے گی۔ نکالی گئیں۔ کہا محبوب نماز نہیں پڑھنی تو کیا ہے؟ کہا نماز والی جگہ سے ہٹ کے کہیں بیٹھ جائیں، انتظار کریں، پھر خطبے کے بعد دعا میں شریک ہوں۔ الحمدللہ ہم نے یہ کرا۔ ایک اور اعتراض آیا کہ جناب سب کے پاس عبائے نہیں، چادریں نہیں، برقعے نہیں، پلو نہیں۔ کہا پھر بھی کوئی مجبوری نہیں، ایک بہن کی چادر بڑی ہے، وہ دوسری بہن کو اپنی چادر کی اوٹ میں چھپا کے پردہ کروا کے لے آئے، گھر میں نہیں رکنا۔ الحمدللہ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میری گفتار کے ساتھ میرا کردار دیکھ۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ آؤ میلاد کا موسم چلا ہے، محبت کے جو ہے وہ بڑے شامیانے لگے ہوئے ہیں اور بہت کچھ سننے سنائی کو مل رہا ہے۔ ایک اور مثال بھی لے اور ذرا جھوم کے دیکھ۔ الحمدللہ میں نے خوشی کو خوشی معیاری بنا کے مانا ہے۔ جمعہ خوشی کا دن، عید کا دن، میرے محبوب نے جو معیار خوشی کے مقرر کیے، دن جمعے کا رکھا میں نے جمعہ، محبوب نے اس کی ٹائمنگ بتائی، ہم نے اس ٹائمنگ کا خیال رکھا۔ کہا من غسل واغتسل، جو نہائے اور نہلائے، بکر وابتکر، جلدی کرے اور گھر والوں سے جلدی کروائے، پھر اللہ کے گھر میں آئے، ثم صلی ما قدر له، پھر جتنی وہ رکعتیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے۔ میں نے جمعے سے پہلے مخصوص سنتیں یا بعد میں ان کی مقدار بھی مصطفیٰ سے لی۔ شروع میں نوافل جتنے مرضی پڑھ لے، میرے محبوب نے مقدار مقرر نہیں کری، میں نے بھی نہیں کری۔ میرے آقا نے جیسے خطبہ دیا ویسے میری مسجد اور میری جماعت نے خطبے دیے، جیسے محبوب نے جماعت کروائی ویسے جماعت کروائی۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا، میں نے پیغمبر پہ اعتبار کر کے پڑھا۔ دوسری رکعت میں میرے محبوب نے حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا، میں نے پیغمبر پہ اعتبار کر کے وہ پڑھا۔ حضرات جتنی رکعتیں میرے مصطفیٰ نے بعد میں سنتوں کی پڑھی میں نے ویسے پڑھی۔ میں نے اپنی مرضی سے اس عید کے اندر مزید اضافے نہیں کیے۔ جیسے پیغمبر نے عید کے اس دن کو عید قرار دے کے جمعہ پڑھ کے پڑھا کے دیکھا، میں نے بھی ویسے ہی کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے رمضان کے مہینے کے بعد یکم شوال کو عید دی، میں نے وہ عید لے لی۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ پیغمبر نے نام رکھا عید الفطر، میں نے نام رکھا عید الفطر۔ آپ نے تاریخ مقرر کی یکم شوال، میں نے تاریخ مقرر کی یکم شوال۔ محبوب نے ٹائم رکھا سورج سوا نیزے کے برابر، میں نے بھی ٹائم رکھا سورج سوا نیزے کے برابر۔ کہا مسجدوں سے باہر کھلے میدان میں نکلو، میرے پاس جگہ تھی تو میں کھلے میدان
मैदान में निकला, कहा एक रास्ते से जाना है, दूसरा बदल के आना है, मैं एक रास्ते से जाने का एहतिमाम करूं, दूसरे से बदल के आऊं। आज ये ईद है, इसमें अजान नहीं होगी, मैंने अजान नहीं दी, इकामत नहीं होगी, मैंने इकामत नहीं की। हाँ, मेरे महबूब ने तरतीब रखी, पहले नमाज होगी, यार ने पहले खुतबे दिए, मैंने पहले नमाज पढ़ी, फिर जो है वो खुतबा दिया, फिर दुआ की, रास्ता बदल के जो है वो चला, तकबीरात पढ़ी। मैंने इस ईद को छोड़ा नहीं, अपनी मर्जी से बदला नहीं, लंबा नहीं किया, क्योंकि मेरे मुर्शिद पे मुझे प्यार है तो एतबार भी है। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। जुल्हिज्जा का महीना आ गया, ईद उल अज़हा है, मगर आज डेट बदल दी मेरे आका ने, तारीख 10 कर दी है। ये पहले 10 दिन बेहतरीन दिन थे, रोजे, दीगर इबादात, मुनाजात, तकबीरात, तहलीलात, तहमीदात, तमजीदात सब चल रही हैं, मगर ईद कब है? आज रोजा नहीं रखना, नाम ईद उल अज़हा है, मैंने नाम ईद उल अज़हा रखा, तारीख 10 है, मैंने 10 रखी। अगर मैं हज पे हूं, मेरे महबूब ने हज में मिना में होते हुए 10 तारीख को ये ईद नहीं पढ़ी, हालांकि मैदान भी था और करीब में मस्जिदुल हराम भी थी, मस्जिदुल हराम में ईद उल अज़हा हो रही है, लेकिन मेरा कारी, मेरा हाजी, मेरा मोतमिर वहां जाने वाला उस तारीख में अगर हज पे है, ये काम नहीं करता। क्यों मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं किया? आका ने जिस टाइम पढ़ी उस टाइम पढ़ी, अजान नहीं कही, अजान नहीं कही, तकबीर नहीं कहलवाई, हमने भी नहीं कही, पहले 2 रकत पढ़ी, हमने 2 रकत पढ़ी, आपने खुतबा दिया, हमने भी खुतबा दिया, आपने दुआ करवाई, हमने दुआ करवाई। कुर्बानी अब जाके करना, हमने बाद में कुर्बानियां करवाई। यारों के फतवे बदल गए, अंदाज बदल गए, टाइमिंगें बदली, लेकिन हमने जिससे प्यार किया था एतबार करके दिखाया। ये ईदें मेरे मुस्तफ़ा से मिली, फुकहा की किताबों में मिली, मुफस्सिरीन की जो है वो तफसीरों में मिली, मुहद्दिसीन की हदीस की शुरूआत में मिली, उनकी जो है वो मतून में मिली, उनकी असानीद के तस्करों में मिली, यही तबा ताबेईन में मिली, ये ताबेईन में मिली, यही जो है सिहाबा में मिली, आले बैते अतहार में मिली, मुहम्मदुर रसूल सल्लम की जिंदगी में मिली। मैंने ये ईदें करके दिखाई, पढ़ के दिखाई, अपना के दिखाई, मना के दिखाई। मैंने खुशी के ढंग वो रखे जो मेरे मुस्तफा के संग रहने वालों के थे, मगर मेरे महबूब ने इसके अलावा कोई ईद नहीं मनाई। मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, सारी दुनिया भी डिमांड कर रही है मैं ईद, जश्न, मिलाद, अन्नबी नाम बोल सकता हूं, रख सकता हूं, लेकिन तुझे ये मुबारक तूने अपनी तरफ से बनाई। अगर ये दीन होती, रब ने उतारी होती, जिब्रील लाए होते, मुस्तफ़ा ने दिन बताया होता, टाइम मुकर्रर किया होता, ईद उल फितर में रोजा नहीं रखा, ईद उल अज़हा में रोजा नहीं रखा, आज दिन सोमवार का है, मेरे मुस्तफ़ा की अगर ये ईद है तो फिर मेरे मुस्तफ़ा ने रोजा न रखा होता, लेकिन उसकी टाइमिंग मुकर्रर नहीं हुई। अब करे तो शायद तू कर ले, अजान देनी है कि नहीं, टाइमिंग मुकर्रर नहीं हुई, अब तू कर ले तो शायद कर ले, इकामत होनी है कि नहीं, सवाल तेरे जिम्मे, रखते 2 हैं या 4 हैं, बड़ी ईद है तो सवाल तेरे जिम्मे, इस पे बकरा, छतरा, ऊंट नहर करना है या ज़बा करना है, सवाल तेरे जिम्मे। हजरात, इस सवाल का जवाब भी तेरे जिम्मे कि तूने इसके अंदर मिठाई कौन सी डालनी है। कोई सबील लगा के बैठा है, कोई दूध लगा के बैठा है, कोई जो है वो केक बना के बैठा है, कोई पापड़ियाँ लेके बैठा है। क्या कमाल की बात की थी मेरे महबूब ने कि हम जो माशिरुल अंबिया होते हैं ना, माशिरुल अंबिया, हमारा बाप एक होता है शरीयत में, वही एक होती है, वह उम्महातुहुम शत्ता, उनकी माएँ मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन सत्यानाश जाए बिदअत का, खिराफात का, रसूम और रिवाज का, कि इनकी माँ तो एक होती है बिदअत, लेकिन बाप पता नहीं कितने होते हैं। जितने सिलसिले होते हैं उतने तरीके होते हैं, उतने अंदाज होते हैं, उतनी लोकल और डोमेस्टिक होती है, हर एक का अपना अदा और अंदाज होता है। बिदअत लोकल होती है और सुन्नत इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में जाके देख,
عید الاضحیٰ بھی اور عید الفطر بھی، جمعہ بھی، تجھے پتہ چل جائے گا۔ آ ذرا میرے غم کو دیکھ، میرا غم بھی معیاری ہے، میں نے پیار کیا ہے تو آقا پہ اعتبار کیا ہے۔ حضرات کوئی فوت ہوتا ہے تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون بعد میں پڑھتا ہوں، سکرات کے لمحات ہیں تو میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، میں لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ کہتا ہوں۔ میں اس وقت سورہ یاسین کا حافظ ہو کے بھی سورہ یاسین نہیں پڑھتا، کیونکہ روایت صحیح نہیں ہے، نہ میں کسی مولوی کو لگاتا ہوں کہ یہ پڑھ۔ چار پائی اٹھاتے ہوئے جب دنیا کلمہ شہادت کہتی ہے، میں کلمہ شہادت اس وقت نہیں کہتا، کیونکہ اب ٹائم گزر گیا ہے۔ جب ٹائم گزر جائے تو پھر پیار اور معیار اور اعتبار کی بات نہیں رہتی۔ حضرات میں جنازہ ویسے پڑھوں جیسے میرے مصطفیٰ نے پڑھا۔ آپ نے فاتحہ پڑھی، میں فاتحہ پڑھوں، یا رب نہیں پڑھے گا، لیٹ کر کے پڑھے گا۔ آقا پہ اعتبار ہوتا جنازے میں پڑھتا، میں نے جنازے میں پڑھا۔ اس نے سلام پھیر کے صفیں توڑ کے کہا، کیا کہا؟ حضرات ضروری اعلان سنو، کل کل شریف دا ختم جڑا ہے فلانی مسجد 9 بجے دتا جائے گا، حضرات شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرن۔ تے میں گزارش کرنا، میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئی، آپ کی زندگی میں سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی فوت ہوئیں، آپ کے بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم بھی فوت ہوئے، 3 اور 2 5 یہ آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم بھی فوت ہوئیں، دیگر بھی بے شمار آپ کے اصحاب یار پیار محبت وہ فوت ہوئے، مگر آپ نے ان کے جنازے مسجد نبوی میں پڑھے، آج قریب جناز گاہ میں پڑھے، جہاں جنازہ پڑھا گیا۔ پوری زندگی کا ٹائم لے لے، یہ چیلنج نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، آ میرا آقا سے پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ ایک مثال صرف لے آ کہ میرے مرشد نے اعلان کرا ہو، یا صدیق اکبر سے کروایا ہو، یا جناب عمر فاروق کو کہو اعلان کر دو، یا جناب بلال ابو محدورہ یا ابن مکتوم کو کہا ہو، یا آپ نے عثمان غنی یا حیدر کرار سے بولا ہو، یا عشرہ مبشرہ یا 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو کہا ہو، اعلان کر دو کہ کل خان وعدہ نبوت کے اس فرد کی وفات پہ ثواب دارین کے لیے کل کا ختم شریف ہوگا۔ آئیے ثواب دارین حاصل کیجئے۔ صرف ایک اعلان دکھا دے پوری زندگی میں، اللہ کی قسم تیرا جب بھی کوئی فوت ہوا، تیرے گھر آ کے تیری مسجد کے اندر آ کر کے کل نہ پڑھوں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ مان۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ تیرا کیا خیال ہے میں کھا نہیں سکتا؟ کھا سکتا ہوں۔ یہ ڈنڈا کتنا بھی پڑا ہے، اس آخری کنارے کو یہاں لا کے باندھ، ٹائٹ کر، اس کو اٹھا کے وہاں لے جا، مائک میرے منہ پہ لے آ۔ منہ مائک پہ ہوتا اور میرا پیٹ اس جگہ ڈنڈے پہ ہوتا، اگر میری نظر کل 3 7 10 پہ ہوتی، میں اتنا کھاتا کہ تجھے رلا دیتا، مگر اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ میں وہ کل کے چاول بریانی کو جہنم کے انگارے سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے مرشد پہ اعتبار ہے، مجھے قرآن پہ اعتبار ہے، مجھے رحمان پہ اعتبار ہے۔ حضرات میری خوشی بھی معیاری، میرا غم بھی معیاری۔ آ ذرا تعزیت پہ آ، ساری دنیا بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہے فاتحہ شریف ہو جائے، فاتحہ۔ ظالم جب ٹائم تھا تو نے پڑھی نہیں، آقا پہ اعتبار نہیں کیا، جب سنت تھی موقع تھا تو نے اعتبار نہیں کیا، اب جب تعزیت کی دعائیں تھیں تجھے یاد نہیں ہے، ہن فاتحہ ہو جائے۔ پہلے کہہ رہا تھا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اب جب وہ چلا گیا ہے تو تعزیت کی دعائیں، وہ جملے، وہ گلدستے لاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ لطیفوں کا ٹائم نہیں، وگرنہ علمی لطیفے بھی سناتا۔ پاکستان کا ایک علاقہ ہے، جنازہ تھا، 5 بھائی دوسرے تھے، ایک وہابی تھا، اس کے بھی ملنے والے آئے، پہلی صف میں سارے وہابی، لمبی لمبی داڑھیوں والے۔ آج 40 سال کے اس امام نے اعلان کیا، حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے، آہستہ بھی تے اچھی بھی، دونوں طرح سنت ہے، تے اسی آہستہ پڑھا گیا۔ پہلی صف میں مولویوں کو دیکھ کے، لمبی لمبی داڑیاں دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہابی بھائی کے جاننے والے ہیں۔ اپنے ایک مقتدی نے کہتا جی مولانا یہ گل اج پہلی دفعہ کی تھی، جی 40 سالاں چ پہلے نہیں سی کی، تے ذرا اج اچھی پڑھا دو۔ تے ایویں ہی منٹ چ پینترا بدلیا،
راسک صاحب آیا جے, ساجد صاحب آیا جے, بدر صاحب آیا جے, فلان صاحب تشریف لے آیا جے. کی ہویا ہے؟ وہ بھائی تیرے جانا والا, تیرا عزیز, تیرے پیچھے نمازاں, تیرے پیچھے جمعے, تیرا بہت حق ہے. نہیں 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 تسی پڑھاؤ. یہ اگے کھچے ہو پچھے ہو, کہندے جی اسی پڑھاؤ نہیں آئے, پڑھن آئے ہیں. ٹل لا لو کے نا آخر جدو کوئی اگے نہ ہویا تو کان چ کہندا یار میں کہہ تو بیٹھا اچھی, تو میں ادا چپ کر کے تو گزارا ہو جاتا سی. ہوں جہڑیاں دعاواں تھی پڑھتے ہو تو آدیاں نہیں, تو میں پڑھنا کی ہے. تعزیت پہ بھی یہی حال ہے. ہاتھ اٹھائے گا فاتحہ, فاتحہ جو میرے مصطفیٰ نے پراپر اس ٹائم دیا ہے وہ نہیں کرے گا. کبھی شناختی کارڈ لے کے چلا جانا. شناختی کارڈ کا ٹائم ہے, پہلے شناختی کارڈ بنتا ہے, پھر پاسپورٹ بنتا ہے, پھر ویزا, پھر ایئرپورٹ, باقی ساریاں چیزاں گھر چھڈ آؤ. تو شناختی کارڈ کٹ کے بکھاؤ پاکستانی ہے, میں باہر جانا چاہنا تو ویخ کے مینوں بھیجو, ویکھاں گا کداں بھیج دینا. جناب فاتحہ کا ٹائم کہیں تھا, کلمے کا ٹائم سکرات کے وقت تھا, چارپائی اٹھانے کے وقت لے آیا. فاتحہ کا ٹائم جنازے کا تھا, اب تو اس کو پھوڑی پہ لے آیا. اور تعزیت پہ میں نے ٹیسٹر لگایا 100 مولویوں کو. ماشاءاللہ انہوں نے نہیں سی آتی, عوام نو کتنے آنی ہے. نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی, ساڈے کتوں سر چ وڑی. پیچھے امام دے وچ کماد دے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. کچھ غور کر, میرا پیار دیکھ, اپنا پراپوگنڈا دیکھ, پھر میرا اعتبار دیکھ. میں نے کیا پڑھا؟ عظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر لمیتک ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. جے نہیں آਉਂਦਾ تو کوئی گل نہیں, لیکن اینا پراپوگنڈا کر کے جھوٹ بول کے کی لبنا ہے؟ سر تے قرآن رکھ کے وضو کر کے ہاتھ چ پڑھ کے مسیتے وڑ کے ممبر تے چڑھ کے تو کمیں اوے اللہ دی قسم ہے بھابی سارے غیر مقلد جو ہے نا جنت چ نہیں جے جانا, گستاخ جے ابلیس جے. لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے, وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے, لوکاں تے مننا سی. آ ذرا آگے بڑھ اور اختصار سے باقی ٹائم میں آ میری عبادات کو دیکھ. میرے آقا نے نیت کا کہا ہے انما الاعمال بالنیات, مگر میرے مرشد نے لفظوں میں نیت کر کے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز فرض نہیں بولی. ایک بھی صحیح سند سے کوئی ایسا متن نہیں ملا. پھر میرا اعتبار دیکھ, پوری زندگی گزر گئی, ساری دنیا کے کہنے کے باوجود بھی میں نے لفظوں میں نماز میں نیت نہیں کری. یہ میرا پیار بھی ہے, میرا منہج بھی ہے, میرا اعتبار بھی ہے, آقا کا وقار بھی ہے, یہی میری گفتار ہے, یہی میرا کردار ہے. اسی نماز میں اور دیکھ ذرا رفع الیدین کو دیکھ. کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ. میرے محبوب ہاتھ اٹھاتے تھے نماز شروع کرتے ہوئے, رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے. اللہ کا شکر ہے ساری دنیا ادھر سے ادھر زیر و زبر ہو گئی, ناراض ہونے والے ہو گئے, لیکن میرا آقا سے پیار دیکھ, ان پہ میرا اعتبار دیکھ. رفع الیدین کے بعد بات فاتحہ کی آئی. میں نماز میں جب نماز جاری ہو, توجہ رکھنا ذرا میری طرف, نماز جاری ہو, پورے 249 ملکوں میں ایک بھی وہابی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا, ایک بھی وہابی. جب امام قرآن پڑھ رہا ہے, ایک بھی وہابی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, قرات نہیں کرتا. اگر شک ہے تو آ نکال. کیوں؟ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن پیچھے نہیں پڑھنا. قرآن کے 30 پارے ہیں کہ 31 ہیں, 30 پاروں سے اوپر ایک آیت بھی نہیں. اہل السنہ والجماعہ کا اس پہ اجتہاد نہیں ہے, اجماع ہے. ہر پارے کا پہلا لفظ پارے کا نام ہوتا ہے, اما یتساءلون, تبارک الذی. دوسرا پارا سیقول, پہلا پارا الف لام میم. کتنے پارے ہیں قرآن کے؟ 30 پارے. آخری پارا اما اور پہلا پارا الف لام میم. الف لام میم سے لے کے والناس تک کوئی وہابی جہری قرات میں تھری و دیگرو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا. کیوں؟ منع کیا ہے میرے محبوب نے, ٹھیک ہے, لیکن قرات فاتحہ یہ قرآن نہیں, یہ ام القرآن ہے, یہ سب المثانی ہے, یہ ام القرآن ہے, ام القرآن ہے. 30 پاروں سے الگ ماں ہے. میرے محبوب نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. میرا پیار دیکھ, میرا اعتبار دیکھ, میں نے زندگی میں کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی کہ جس میں فاتحہ نہ ہو.
کیوں؟ میرے مرشد کو یہ فلیور پسند، رنگ پسند. تیری جھنگ کی ہر ہانڈی میں بی بی آخر تے دھنیا نہ پاوے تو سارے ہی پوچھ دینے آ کی لنڈی بچی جی ہانڈی بنائی ہو، نہ کوئی اتنے رنگ نہ کوئی خوشبو. تو تیری دھنیا لازمی ہو جائے، فلیور، پیاز ڈالنا ضروری ہو جائے، تیری چائے میں پتی ڈالنی ضروری ہو جائے، تیرے مرشد کہیں کہ فاتحہ ڈالنی ضروری ہے، وگرنہ نماز نہیں. تجھے آقا کے جملے پہ اعتبار ہی نہیں، حدیث کا اعتبار ہی نہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ تیرے پروپیگنڈے کو میں کیا سمجھوں؟ میری محبت کو دیکھ، میرے پیار کو دیکھ، میرے اعتبار کو دیکھ. میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے. میرے آقا نے کہا امام وللظالین کہے آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، پچھلے گناہ معاف، میں نے اعتبار کر لیا. میری مسجدیں آج بھی ویسے ہی گونجتی ہیں جیسے مدینہ کی کچی مسجد نبوی صحابہ کی آمین سے گونجی تھی. اللہ تجھے بھی اعتبار دے دے، پیار بڑا ہے، رب اعتبار بھی دے دے، رب اعتبار بھی دے دے. پیغمبر پہ اعتبار کر. میں 2 سجدوں میں بیٹھا، تیرے سے نہیں بیٹھا جاتا. پیغمبر نے 2 دفعہ رب اغفر لی پڑھا، میں نے اعتبار کرا، وہ پڑھ کے دکھایا. پیغمبر تشہد میں بیٹھے، انگلی کو 5 مختلف انداز اور طریقوں سے کبھی اشارہ کیا، کبھی روکا، کبھی ہلایا، کبھی جھکایا، کبھی یہ درمیان والی انگلی کا اور انگوٹھے کا دائرہ بنایا، کبھی 53 یہ اکائیاں 9 تلک، اور یہاں 10، یہاں 20، یہاں 30، یہاں 40، یہاں 50، یہاں انگوٹھا رکھ کے ان 3 انگلیوں کو فولڈ کر کے کان یاقد ب53، میں نے 53 کا اشارہ بنا کے دکھایا. کیوں؟ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، مجھے جس سے پیار ہے اس پہ اعتبار ہے. حضرات میرے روزے کی سحری کو دیکھ، اذان ہو رہی تھی، پیالہ ہاتھ میں تھا، میں نے ابھی کھایا نہیں تھا. میرے مرشد نے کہا اذان ہو رہی ہو، تمہارے کسی کے ہاتھ میں برتن ہو، بھوک لگی ہو، سحری کرنی ہو، میں محمد یقین دلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کھا لو. میں نے وطیرہ نہیں بنایا، لیکن اس کو آخری ٹائم میں نے پیغمبر پہ اعتبار کر کے کھا لیا. میرا ایمان ہے کہ میرا وہ روزہ پورا ہے. تو نے کہا کہ نہیں روزہ نہیں، کیونکہ تجھے نبی کی بات پہ اعتبار نہیں. تو نے عام دنوں میں اذان تب کہی جب تیری آنکھ کھلی، لیکن رمضان میں ہم سے بھی پہلے اذان تو نے لگا دی، 5 منٹ پہلے لگا دی. اور حضرات افطاری کو دیکھ، میرا اعتبار دیکھ. ساری دنیا انتظار کر رہی تھی، کوئی 5 منٹ، کوئی 10 منٹ انتظار کی بات ہوتی، میں پوری رات کر لیتا، بات انتظار کی ہوتی اور یہ معیار ہوتا. میں اگلا دن بھی انتظار میں گزار دیتا، میں اگلی رات بھی گزار دیتا. جب تک ہانپ کے گرتا نہیں میں انتظار نہ چھوڑتا. مگر معیار انتظار نہیں، معیار میرے مصطفیٰ کا قول و قرار ہے. آپ نے کہا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا فقد افطر الصائم. جب سورج کی ٹکیا غروب ادھر سے رات چڑھی، روزے دار نے کھجور کھائی تو ٹھیک، نہیں تو روزہ پھر بھی افطار. پانی پیا تو ٹھیک، نہیں تو روزہ پھر بھی افطار. حضرات اسکول میں چھٹی ہو، استاد ٹیچر بچے گیٹ بند ہو، سارے مین گیٹ پہ چڑھ کے کھڑے ہوں اور انتظار کیا کر رہے ہوں کہ گیٹ کھلے، بیل بجے تو سارے محبت سے کہیں چھٹی. اور جب روزہ ہو، اوے بھابیاں دی اذان جے روزہ نہ خراب کر لیا جے، انتظار کر لو، کچھ نہیں ہو چلیا، جتھے 12 گھنٹے کڈے جو تے 13واں بھی کر لو. نہیں 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 نہیں، میں نے انتظار کو معیار نہیں بنایا، میں نے آقا کی زبان کو اعتبار دیا اور اعتبار لیا. الحمدللہ میری سحری دیکھ، میری افطاری دیکھ، قرآن کو دیکھ. میں 3 دن سے کم میں نہیں پڑھتا. میں اگر فاسٹ پڑھنا چاہوں نا تو بھاویں ادھی رات چ مکا دواں، جی ادوں فاسٹ جانا چاہواں تو ٹھیک 4 منٹاں چ قرآن مجید مکمل. اس تو فاسٹ چلنا چاہواں تو 1 منٹ چ گھڑی دی سوئی تے گن کے ویکھ لو قرآن مجید مکمل. لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا 3 دن سے کم میں قرآن نہیں پڑھنا، اس لیے میری مسجد کا کوئی امام، خطیب، حافظ، قاری شبینہ نہیں پڑھتا. جنوبی پنجاب میں رات کو 1 رات میں قرآن پڑھا جاتا ہے، عشاء کے بعد نماز پڑھ کے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ بڑی سلو چل رہا ہوتا ہے، الف لام میم بھی، 2 پارا 3 پارا 4 تک لوکی پنڈاں والے سو جاندے نے. تو پھر جیڑی سپیڈ چکدا تیز گام دی، پھر قطر مطر، پھر یعلمون تعلمون، پھر اس کے بعد جو ہے تب پتہ چلتا ہے من الجنت والناس. مجھے میرے آقا سے پیار ہے تو اعتبار ہے، میں شبینے نہیں پڑھتا. اگر حدیث ہے تو میرا ایک اور پیار دیکھ. آقا نے کہا کانا یوجب التیمن فی تناولہ، میرے محبوب کی سنت بیان کی گئی. آپ کو ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے پسند تھا، دائیں ہاتھ سے پسند تھا.
مینوں پوچھدا جی سلام دو تھا نہ لینا ایک نہ لینا ہے؟ میں نے کہا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ کہندا جی چنگا ہے، برا تو نہیں۔ میں نے کہا اگر برا ہے تو کھبے نال کر، جے ہے ہی چنگا تے دو دا تے چکر ہی نہیں، سجے دا کام ہے۔ آپ کو ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے پسند تھا، میرے مرشد نے دایاں بڑھایا، تو بھی بڑھا، مسافہ کر، ہاتھ سے ہاتھ ملا۔ اگر اعتبار ہے تو اتنا ہی ادب کافی ہے، اگر نہیں تو ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کہ دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ اگے ایک اور بھی سن لو، جو آقا کی نفرت ہے وہ میری نفرت ہے۔ آقا نے حلالے سے نفرت کی، تسی کر دے ہو؟ کر دے ہو؟ یقین کرو ایسے ایسے مولوی، راتی ایک رات نہ ابو زرارہ میرے نال بیٹھا سی، میں کہا یار اس تو وڈا پارا تو کوئی فال لیا کے دواں جدے تو حلالہ کڈاونا جی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ جبہ کبا نہیں پہن سکتے، بدر صاحب نہیں کر سکتے، لیکن میرے آقا نے کہا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، میں نے پیار کیا ہے تو اعتبار بھی کیا ہے۔ کوئی بہن کو لے کے آیا، بیوی کو لے کے آیا، بیٹی کو لے کے آیا، بہو کو لے کے آیا، ماں کو لے آیا، کسی جو رشتہ دار کو لے آیا، کزن کو لے کے آیا، طلاق 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 ہو گئی ہے، ایک مجلس میں 3 طلاقیں، اپنے کہتے ہیں حلالہ ہوگا۔ میں نے کہا مارکیٹ پھر لے، پوری مارکیٹ میں ریٹ لگا، حلالہ ہوگا۔ تو میرے پاس کسی بھی شہر میں آیا، ویخ نا ذرا مسیت دیاں شانہ ویخ، رنگ ٹنگ ویخ، تے خانے تے اتے کمرے تے گیلریاں ویخ، سیڈاں تے ماشاءاللہ حجرے ویخ، تے سونے سونے گبرو نوجوان ویخ۔ میرے کول سارا کچھ ہی ہے، لیکن اس دے باوجود نفس بھی رکھنے ہیں، چاہت بھی رکھنے ہیں، دل بھی کردا ہے، ٹیسٹ بھی سارا جو دنیا او دے نال ہی جمے ہیں، اسے مٹی اسے دھرتی دے ہیں۔ ہیر دا سانوں بھی پتہ ہے، رانجے دا سانوں بھی علم ہے، سونی مئی وال نو اسی بھی سنے ہیں، اے گلاں بڑیاں چلیاں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم تو خود چل کے آیا، لے کے آیا، حلالے کی بات کری، میں نے پیغمبر پہ اعتبار کیا، کہا کیس 90 دن کے اندر ہے، بیوی تیری ہے رجوع کر لے، جس کی بیوی ہے اس کو کہو رجوع کر لے، یہ 3 ایک ہیں۔ ہم نے للچا کے بھی تیری بہن بیٹی بہو حسن و جمال کی جتنی بڑی ملکہ تھی، ہم نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی۔ حضرات میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں نعت پڑھوں مگر غلو بھی نہیں کرتا، میری نعت میں کبھی محبوب کو رب نہیں بنایا جاتا، اور میری نعت میں کبھی تنقیس بھی نہیں ہوتی۔ جو نعت رب نے پیغمبر کی بیان کی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، میں من کا ویسے رکھوں، اور میں اصول فطرت پہ بھی چلتا ہوں، میں بچے کے پیدا ہونے پہ کفن نہیں بھیجتا۔ تواڈے چنگ چ کاکا ہوئے میں فیصلہ آباد ہوں، کپڑے دی بڑی مارکیٹ ہے، کفن بھیج دواں، کوئی کہے جی یہ کی، میں کہا جی لوکی بھی تو لمبا سوچتے ہیں، وہ جڑا جھولا لے کے آئے نے جمدے نے تھوڑا جھولنا ہے، اور جڑا سائیکل لے کے آئے نے نانکے انہیں بہندیاں وہ تے تھوڑا بہ جانا، کوئی 2-2.5 سال نہیں بہے گا نا۔ میں تھوڑی لمبی سوچی ہے، میں مکے گیا سا، کفن اتھوں لے کے گیا سا، دھو کے آندا سی، اپنے لیے رکھیا سی، میں کیا آخر انہیں مرنا تو ہے یہ، چلو تواڈے کاکے نو کفن بھیج داں تے تینوں غصہ لگے تے سونیا پوری جھنگ دیاں گلیاں چ سجا کے تے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، تے پیدا ہونے والی جگہ نہ کوئی مکے دا شعار، نہ صفا کی پہاڑی، نہ مروہ کی پہاڑی، نہ مسجد الحرام کا مینار، نہ کوئی بیت اللہ کی تصویر، نہ اس مکتبے کی کہ جس کی طرف منسوب ہے یہاں پیدا ہوئے وہاں کی کوئی تصویر، نہ جبل نور، نہ غار ثور کی کوئی تصویر۔ تو نے اوپر جو تصویر لگائی گلی کے فرنٹ پہ، گھر میں اور ریڑی پہ، جو تو نے ماڈل بنایا، اس میں کیا لگایا؟ روزہ، گنبد خضرا، یہ تو مدینے میں ہے، یہاں تو نیچے قبر ہے، یہ تو وفات کی علامت ہے۔ جناب پیدائش پہ باتیں وفات کی، پیدائش پہ کفن دوں تو برا لگے۔ ابو فوت ہوا ہو، میں مٹھائیاں بھیج دواں جنت والیاں کولوں لے کے، بھی ابا نے سیدھا جنت ہی جانا نا، خوش ہو وہ مٹھائیاں ونڈو، ادوں کہو زیادتی کیتی ہے پروفیسر، پتہ نہیں کی ہویا، ساڈے گھر منجا پیا لاش پئی ہے، تینوں مٹھائیاں سوچ دیاں، تو ونڈن ڈیا، تیرے محبوب کی چارپائی ہو، ساری بیویاں رو رہی ہوں، بیٹی فاطمہ بلک رہی ہو، حسنین کریمین کی حالت زار کچھ اور ہو، جناب عمر کو غشیاں پڑ رہی ہوں، جناب ابو بکر جو ہیں وہ موت کے اعلان کر رہے ہوں، اصحاب مدینہ غم سے نڈھال ہوں، تے تو ماشاءاللہ کیک رکھ کے
حضرت علی نے تے نبی دے ਨਾਂ دے ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਪੂਰੇ ਛੁਰਿਆਂ ਦੇ ਛੁਰੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫੇਰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਪੀ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਵੇਂ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬਾਤ तो कर अपना मेयार तो देख मोहब्बत है ये तेरी मोहब्बत है मेयार है जाओ पूरे ਝੰਗ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੰਗ ਦੇ ਅਯੂਬ ਚੌਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਕੇ बड़ी अजमत बड़ा मुकाम लेकिन महबूब ने कहा जूते उतारने हैं तो नमाज में दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ सामने नहीं और तू माथों पे पगड़ियों पे लगा के उस पे आयतें लिख के रब का नाम लिख के अस्माउल हुस्ना लिख के उसमें मेरे नबी का नाम लिख के तूने इज्जत दी है या मेरे नबी की तौहीन करी है काश कोई तुझे पूछने वाला होता दुनिया पे अगर तेरे पर्चा ना कटा काटने वाले जो तेरे अपने हैं ना काटा ना वो तेरे पे दफा ना लगी करीब है यारो रोज़े महशर छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का आइस में यार के बाद आखिरी दो बातें और या सलाम तूने मेरा प्यार देखा ही नहीं मैंने नबी के यारों से भी प्यार किया है तो एतबार किया है इब्ने उमर की रिवायतें मैंने ले ली हैं तू क्यों नहीं लेता ओ जी गैर फ़कीह सन तू ज़्यादा फ़कीह तेरा इमाम ज़्यादा समझदार इब्ने उमर मेरे नबी का यार गैर फ़कीह रद्द कर दी रफ़ुल यदैन की रिवायतें आ ज़रा आगे बढ़ और देख मुआमला देख परख ज़रा कहते हैं जी पूरे मुहर्रम में इन्हों नबी दे यारां नाल प्यार नहीं ते नबी दे अहले बैत नाल भी नहीं मैं नबी के अहले बैत गिनवाना शुरू करूं तो एक रात और चाहिए लेकिन मैं इशारा करता हूँ मेरे महबूब की गोद में एक अहले बैत का फ़र्द बैठा है सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला तवज्जो है उम्र है 4 साल इत्थे कोई 4 साल का बच्चा है इस बच्चे की कितनी उम्र जी जी बेटा एक मिनट खड़े हो ना 7 साल है माशाल्लाह ये 7 साल है 4 का हिसाब लगा लें कि इससे कितना छोटा होगा बैठ जाए बेटी की कितनी है माशाल्लाह ये उम्र है मेरे महबूब ने गोद में बिठाया है यूं सीने पे हाथ हैं और जनाब हसन करीम का सर मेरे महबूब की ठोड़ी के नीचे है यूं मेरे महबूब ने पकड़ा हुआ है खुशबू महसूस कर रहे हैं और कहते हैं यार तू मेरा फुल है तो खुशबू महसूस कर दिया नाल ही कहते हैं कि बेटा फ़ाइज़ा फ़रग तम इन क़िराअतिक जब फातिहा पढ़ ली जाए कुरान की कोई सूरत पढ़ ली जाए और उससे तू फ़ारिग हो जाए ना फ़कुल फिर तूने पढ़ना है अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत ये वाली दुआ सिखाई कनूत की भाइयों जाओ पूरे ट्रकों से बह के ना पोले पोले 38-40 की स्पीड से सफ़र करो तो कराची तक जाओ तो चेक करे आ जाए किसी मसीत च ब्रेक लाओ पता है क्या मिलेगा अहले हदीस की मस्जिद हुई तो छोटा बच्चा जवान बूढ़ा बुजुर्ग मर्द औरत उसे कहना वो आपको ये दुआ सुनाएगा मेरी अहले बैत से मोहब्बत देख कि मैंने 4 साल के बच्चे की रिवायत पैगंबर की गोद में बैठे का एतबार कर लिया है ले ली है जरा सुनाओ दो ना एक दफ़ा यही दुआ जिन्होंने आती है उच्ची पढ़ दो जरा मैं कोई सिखा के नहीं ले आया इन्होंने इत्थों ही पढ़ी तो सीखी है अहले बैत नाल प्यार है रावी भी ले आए रिवायत भी लई है अल्फाज भी लए ने अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन व आफ़िनी फ़ीमन व तवल्लनी फ़ीमन ये जेड़ी अगली आवाज़ है एवें नहीं आउंदी बाऊ जी ये प्यार दियां अलामतां ने इजहार एवें नहीं हो रहा एतबार दियां अलामतां ने तू क्या उम्र छोटी है 4 साल है मैं नहीं मानदा हमने कहा नबी का याराना है आशियाना है आस्ताना है मेरे नबी का शिमला और साया है मैंने मान लिया है हजरत मेरा पैगंबर पे एतबार दे मैं कहता हूं मैं जिंदगी में किसी और को इमाम नहीं मानने वाला आपके होते हुए और नोट कर मैं इसी तरह क़यामत के दिन वो जाम नहीं पीना चाहता जो मुस्तफ़ा के हाथ से ना मिले मैं वो शिफात नहीं चाहता जो शाफे माशर से ना मिले और मैं वो जन्नत नहीं चाहता जिस जन्नत का दरवाज़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह ना खुलवाए ये है मेयार मेरे महबूब को रब ने ऐसा बनाया है
کہ فنگر پرنٹ کے لاک دے کے چہرے کا سامنے جو ہے وہ فیس لاک لگوا کے, آپ کی وائس اپریٹنگ سسٹم زبان کے لاک لگوا کے, آنا محمد کے 8 حروف کے لاک لگوا کے آپ سے کھلوا کے جنت کے 8 در پھر امتیوں کو ساتھ بھیجنا ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان سے کر دے. آقا پہ پیار بھی ہے, اعتبار بھی ہے. یہ میرا وتیرہ ہے, یہ میرا منہج گفتار اور کردار ہے. تو کیا ہے ذرا سوچنا, صرف پیار ہی پیار, اعتبار کہیں ہوتا تو ایسے نہ کرتا. تجھے بھی دعوت ہے کہ اعتبار کر لے, تیری میری نفرت نہیں, دوریاں نہیں. اللہ تجھے مجھے عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.